بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ قارئین، جنات کی زندگی جتنی خطرناک اور پرخطر ہے اتنی دلچسپ بھی ہے۔ جنات زندگی کی وہ معلومات اوڑھنا بچھونا دیتے ہیں جو عام عقل انسانی شعور، احساس، ادراک میں انسان نہ پا سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے، اور انسان گمان نہیں کر سکتا جنات کون سی زندگی دیتے ہیں اور کون سی حیات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مجھے ایک جن کی بات بیٹھے ہوئے یاد آئی کہ حالانکہ میں فوقانی ثانی جن کے حالات لکھ رہا ہوں، جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک محفل میں ایک جن نے بڑی عجیب بات کہا، انسان جنات سے ڈرتے ہیں، اگر وہ نہ ڈریں تو جن ان سے طاقتور نہیں، کیونکہ انسانوں کے ساتھ اتنے بے شمار فرشتوں کی حفاظت کے لیے ڈیوٹیاں لگی ہیں جو عام انسان تو دیکھ نہیں سکتا اور ہم انسان کے پاس آ نہیں سکتے۔ بس فرشتوں کی ڈیوٹی اس وقت ہٹتی ہے جب انسان یا گناہ کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا اس کے رزق میں حرام آتا ہے۔ اس جن کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا اور میرے دل میں بات آئی، بس تین ہی باتیں تو ہیں جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہٹا دیتے ہیں۔ انسان یا گناہ کرتا ہے یا رزق مشکوک اور حرام کھاتا ہے یا پھر جھوٹ بولتا ہے، جس کی وجہ سے رزق حرام اور مشکوک کی وجہ سے اس کے اندر سے روحانیت اور خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا تن من میلا ہو جاتا ہے اور میلی جگہ پر پاکیزہ اور نورانی مخلوق نہیں آتی، اور دوسرے لفظوں میں اس کا تن من بدبودار ہو جاتا ہے، اور فرشتوں کو خوشبو پسند ہے، وہ بدبودار جگہوں پر نہیں آتے۔ اور مزید یہ کہ اس کا تن من اتنا پرانا ہو جاتا ہے، اب اسے استغفار جیسی چیز چاہیے کہ وہ نیا ہو، اس کو نیا کرے۔ ایک مرتبہ میں بیٹھا سورۃ اخلاص کا وظیفہ کر رہا تھا، جب ختم ہونے لگا میں نے سورۃ الاخلاص دراصل ایک ہی نشست میں 11,000 پڑھ لی، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ میں نے تصور کیا، یا اللہ آج تو کسی ایسے جن سے میری ملاقات کرا جو مجھے کوئی ایسی انوکھی کہانی یا ایسا واقعہ یا ایسا چشمدید کوئی حالات سنائے جو مجھے چونکا دے اور حیران کر دے اور میرے ولولے زندہ و تابندہ کر دے۔ میں سورۃ اخلاص پڑھ رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا، اور بار بار اسی جذبے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا۔ یہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا میرا آج 40واں دن تھا۔ گزشتہ 40 دن سے میں مسلسل پڑھ رہا تھا، گھنٹوں کا یہ عمل، لیکن سچ پوچھیں اس نے مجھے کبھی تھکایا نہیں اور میں کبھی اکتایا نہیں، کیونکہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کی لذت ہی ایک ایسی انوکھی لذت ہے جو میرے انگ انگ میں اور میرے پل پل میں پیوست ہو گئی۔ بلکہ ایک دفعہ تو ایسے محسوس ہوا اور میں نے یہ بات واضح محسوس کی کہ میرا جسم ایسے ہلکا پھلکا ہو گیا جیسے میرے جسم کا کوئی وزن ہی نہیں۔ میرا جسم آہستہ آہستہ اٹھا اور پھر اتنا اوپر اٹھا کہ مجھے شہر کی عمارتیں اپنے نیچے محسوس ہوئیں اور شہر کی بلڈنگز اور ٹاور چھوٹے ہوتے چلے گئے۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میں بادلوں کے اندر سے گزر رہا ہوں، اور بادل بھی مجھے اپنے نیچے محسوس ہوئے، اور بادلوں کی ٹھنڈک تک کا مجھے احساس ہوا۔ میں بادلوں سے اوپر نکلا اور اوپر اٹھتا چلا گیا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ اب میں کسی اور دنیا میں ہوں، وہ انوکھا جہان ہے جس کو میں نہ لکھ سکتا ہوں، جس کے بارے میں میں نہ بول سکتا ہوں، اور جس کے بارے میں نہ میں سوچ سکتا ہوں۔ پھر میں آگے سے آگے بڑھتا اور اٹھتا چلا گیا۔ میری طبیعت میں ایک ہلکا پن تھا اور ایک روحانیت، نورانیت کا ایک انوکھا دائرہ اور سکون تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھے ایک انوکھی خوشبو آئی ہے جو آج تک میں نے کبھی نہیں سونگھی، اور میرا اندر کہہ رہا تھا کہ یہ اتنی اعلیٰ خوشبو ہے، نامعلوم جنت کی خوشبو کتنی اعلیٰ خوشبو ہوگی۔ میں سورۃ الاخلاص بھی پڑھ رہا تھا
اور اس کا پڑھنا مجھ میں ختم نہیں ہوا، اور ساتھ ساتھ ان کیفیات کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ میں سورۃ اخلاص پڑھتا رہا اور سورۃ اخلاص کا نور مجھے اوپر اٹھاتا چلا گیا اور میں اوپر سے اوپر اٹھتا چلا گیا، اور میرے اندر ایک انوکھا سکون، انوکھا چین اور انوکھی راحت کا سامان تھا، اور ایسی راحت کا سامان جسے میں خود محسوس کر رہا تھا۔ پھر مجھے ایک احساس ہوا کہ میرے ارد گرد بہت ساری مخلوق ہے جو مجھے انس دے رہی ہے، محبت دے رہی ہے، پیار دے رہی ہے اور تسلیاں دے رہی ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا، یہ کون ہے اور کہاں سے آ گئے؟ یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، میں انسانی دنیا سے شاید سینکڑوں یا ہزاروں میل دور ہوں گا، لیکن یہ کون ہے؟ میں سورۃ اخلاص مسلسل پڑھ رہا تھا اور اپنے جسم کو پھر ہلکا پھلکا روحانی اور نورانی محسوس کر رہا تھا، اور طبیعت میں ایک سکون اور روح میں ایک روحانیت محسوس کر رہا تھا۔ پھر مجھے ایک اور احساس ہوا، وہ احساس یہ ہوا کہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور میں غنودگی میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے غنودگی میں جانے کا احساس بھی تھا، لیکن میں غنودگی میں تھا بھی، اور میں سورۃ اخلاص بھی پڑھ رہا تھا۔ پھر ایسے محسوس ہوا کہ مجھے کسی چیز نے تھپکی دی، اور میں تھپکی کی کیفیت میں ایسا سرشار اور شاداب ہوا کہ مجھے آج بھی اس تھپکی کا بھرپور احساس ہے، اور ایسے محسوس ہوا کہ جیسے قدرت نے مجھے تھپکی دی، اور قدرت کا ایک حکم محسوس ہوا کہ جسے میں اندر کا الہام اور غیبی علم کہوں گا، جو میرے دل میں اتر رہا تھا، اور وہ میرا احساس مجھے بتا رہا تھا کہ رب کی بارگاہ میں سورۃ اخلاص کا بہت کمال، برکات اور ثمرات ہیں۔ یہ احساس مجھے صرف 7 دن کے بعد ہونا شروع ہو گیا تھا، اور آخری دن تک یہ احساس روزانہ ہی ہوتا تھا۔ اب تو سورۃ اخلاص سے میں اتنی محبت کرنے لگا تھا، اور سارا دن میں اس گھڑی کا انتظار کرتا، اور اس گھڑی کو سب سے زیادہ قیمتی جانتا۔ جن گھڑیوں میں سورۃ اخلاص پڑھتا، مجھے سورۃ اخلاص پڑھنے میں مزہ آتا تھا۔ میں اسی لطف و کرم کی بارش میں روزانہ بیٹھتا، سورۃ اخلاص پڑھتا، سفید لباس پہنتا، خوشبو لگاتا، مصلی پر سفید چادر بچھاتا، اور 2 زانوں ہو کر سورۃ اخلاص پڑھتا۔ مجھے 2 زانوں ہو کر سورۃ اخلاص پڑھنے کے لیے بہت مشقت کرنا پڑی۔ 2 زانوں یعنی اتحیات کی شکل میں بیٹھنا واقعی ایک مشقت سے خالی نہیں، لیکن یہ مشق میں نے بہت عرصے محنت کے بعد حاصل کر لی تھی۔ اب 2 زانوں بیٹھ کر سورۃ اخلاص پڑھنا میرے لیے مسئلہ نہیں تھا، اب بھی ایسے ہی میں پڑھتا ہوں۔ آج 40واں دن ہے۔ یہ روحانی کیفیات مجھے روز ملتی تھی، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کوئی جن مل جائے جو مجھے انوکھی کہانی سنائے، جو سچی ہو اور انوکھی ہو، اور ایسی داستاں ہو جو واقعی سچائی پر مشتمل ہو، جو آج تک میں نے اس سے پہلے نہ سنی ہو۔ بس یہ سوچیں تھیں۔ آج میرا سورۃ اخلاص پڑھنے کا 40واں دن تھا۔ میں 40 دن میں سورۃ اخلاص واقعی پڑھنا تو نہیں، بلکہ اس سے لطف اندوز ہونا تھا، اور اس کا نور، اس کی خیر، اس کی برکت میں نے اپنے انگ انگ میں حاصل کی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ ایک سفید رنگ کا بہت بڑا سانپ دروازے سے نکلا۔ پہلے مجھے ہلکا سا ایک خوف محسوس ہوا، لیکن پھر سورۃ اخلاص کی آواز ایسی محسوس ہوئی جیسے اندر سے آواز آئی، یہ سب کچھ وہی ہے جو آپ مانگ رہے تھے۔ اس سانپ نے آتے ہی مجھے سلام کیا، بہت خوبصورت تھا اور نہایت سفید رنگ کا۔ اس پر سفید سفید داغ ایسے تھے جیسے سفید موتی اور جواہر اس پر جڑے ہوئے تھے۔ بس میں ان موتیوں ہی کو دیکھے جا رہا تھا تو سانپ بولا کہ آقا، آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ میں اس کے منہ سے لفظ آقا سن کر اپنی کیفیت میں ڈوب گیا کہ میں آقا کیسے ہو سکتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بھیجا؟ کہنے لگا، مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا۔ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، تو سورۃ اخلاص نے آ کر انہیں میری ساری داستان سنائی۔
اور میرے اندر کا وجدان اور جذبہ سنایا، جس کو سن کر وہ بےتاب ہو گئے، اور انہوں نے مجھے باقاعدہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں جا کر آپ سے عرض کروں وہ واقعہ جو واقعہ خود میری زندگی میں انوکھا ہے، اور وہ واقعہ جو خود میری زندگی میں ناقابل فراموش ہے۔ میں نے ان سے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگے، میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ ایک ویران کنویں میں رہتا ہوں۔ بلوچستان کے ایک ویران علاقے میں بہت گہرا کنواں ہے جو کسی دور میں چلتا تھا۔ وہاں آبادی تھی، اب وہاں سے آبادی اٹھ کر شہر میں چلی گئی ہے۔ بس ایک دو گھر ہیں، ان کو بھی پانی کی سپلائی مل گئی ہے، تو وہ کنویں کو استعمال نہیں کرتے۔ ہمارا مسکن اور ٹھکانہ وہی کنواں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کنواں آباد تھا، لوگ اس سے پانی بھرتے تھے۔ کبھی کبھار اگر کنویں میں کوئی چیز، جانور، کوئی ڈول وغیرہ گر جاتا تھا تو لوگ کنویں کے اندر اترتے تھے اور وہ چیز اندر سے نکالتے تھے۔ ایک بڑا موٹا رسہ ہوتا تھا جس کے اندر ایک ٹوکری ہوتی تھی۔ اس ٹوکری میں آدمی بیٹھتا تھا اور ٹوکری کو آدمی سمیت کنویں میں بھیجا جاتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چراغ ہوتا تھا جو وہ روشنی کے لیے استعمال کرتا تھا، کیونکہ کنواں اتنا گہرا ہے کہ اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ انسانوں کی دنیا میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کنویں میں سانپ بہت ہیں، اور ان کے بڑوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ سانپ نہیں، کچھ اور ہیں، اور تم نے وہ سانپ مارنے نہیں۔ اگر تم نے وہ سانپ مار دیے تو تمہارا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ پھر بڑے ایک واقعہ سناتے تھے کہ یہاں کا ایک سردار تھا، اس کو آج 112 سال ہو گئے ہیں۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ ایک دفعہ اپنے غلاموں کے ساتھ پانی بھرنے آیا۔ اس نے دیکھا ایک سانپ ہے جو سامنے کنویں میں ایک سوراخ سے نکل کر دوسرے سوراخ میں چلا جاتا ہے، پھر اسی میں واپس نکلتا ہے، اور جہاں سے پہلے نکلا تھا اس میں چلا جاتا ہے۔ اس کے غلام ڈول کھینچ رہے تھے، کیونکہ ڈول اتنا بڑا تھا کہ اسے 3 آدمی کھینچتے تھے۔ وہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب ڈول اوپر آ گیا، اس نے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر لیا اور نشانہ لے کر کھڑا ہو گیا کہ جب یہ سانپ نکلے گا تو میں اس کو نشانے سے وہیں مار دوں گا۔ جب سانپ نکلا، وہ سانپ بہت موٹا اور بڑا نہیں تھا، درمیانے درجے کا تھا۔ اس نے اس کو نشانہ لے کر پتھر مارا، کیونکہ وہ شکاری اور نشانے باز تھا، جنگل کا رہنے والا تھا، اور شکار سے ہی اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا تھا۔ نشانہ خوب لگا اور شکار ہو گیا، یعنی سانپ ایک دم 2 ٹکڑے ہوا اور کنویں کے اندر گر گیا۔ اب اس نے بہت سے ڈول نکالے کہ سانپ کے ٹکڑے دیکھے۔ چند ڈولوں کے بعد سانپ کا ایک ٹکڑا نکالا، دوسرے چند ڈولوں کے بعد دوسرا ٹکڑا بھی باہر نکل آیا۔ یہ بہت خوش ہوا کہ میرا نشانہ بہت اچھا ہوا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اسے ایک احساس ہوا کہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ یہاں کے سانپ کو نہ مارنا ورنہ نقصان ہوگا۔ اب یہ پریشان ہوا۔ وہیں گاؤں میں ایک درویش رہتے تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ جنات کا ان کے ہاں بہت آنا جانا ہے، اور جنات ان کا بہت ادب احترام کرتے ہیں، اور وہ جلالی درویش ہے اور بہت غضبناک جلال رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جنات کو سزائیں بھی دیتے ہیں۔ یہ باتیں ابھی تک سنی ہوئی تھیں، ان کا کوئی مشاہدہ اور تجربہ نہیں تھا۔ وہ سردار اور گاؤں کا بڑا اسی درویش کے پاس گیا، ان کو جا کر سارا قصہ سنایا۔ جب یہ قصہ سنایا تو درویش ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی ران پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا، غضب ہو گیا، برباد ہو گئے، کچھ نہ بچا، اب کیا ہوگا؟ یہ بات سنتے ہی گاؤں کا سردار ان کے پاؤں پڑ گیا اور کہنے لگا، درویش بزرگ مجھے بچا لے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے بار بار اپنے بیٹے کی جوانی اور اس کی کھلتی مونچھیں جو ابھی پھوٹ رہی ہیں اور اٹھتی زندگی پر ایک احساس ہو رہا کہ میرا بیٹا مجھ سے نہ چھن جائے، بس اسی لیے میں پریشان ہوں۔ وہ پریشانی کے عالم میں پہلے اپنا سر مارتے رہے، پھر اپنے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئے۔ بہت دیر تک بیٹھے رہے اور یہ سردار پریشان، اسے ہوش نہیں کہ میں نے بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا۔ اس کے غلام بھی پریشان۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھایا
اور کہنے لگے میں ابھی شاہ جنات کے دربار میں حاضر ہوا تھا، وہاں تو آپ کا سخت مقدمہ چل رہا ہے اور وہاں سے فیصلہ ہو چکا ہے، قتل کے بدلے قتل ہے، وہ کسی کا بیٹا تھا، ان کو تکلیف تو نہیں دے رہا تھا، وہ دراصل کھیل رہا تھا، وہ ایک جن تھا، اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ بیٹے کے بدلے بیٹا ہو، اور اس کا بھی ایک ہی بیٹا ہے، اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک سانپ اس کے بیٹے کو تلاش کرے گا، وہ زہریلا سانپ ہوگا اور اس کو ڈسے گا اور اس کا بیٹا مر جائے گا، اور یہ واقعہ صرف 3 دن کے اندر ہو جائے گا۔ وہ درویش بہت پریشان تھے اور کہتے تھے مجھے دکھ ہے کہ تیرا بیٹا صرف 3 دن کا مہمان ہے اور 3 دن کے اندر اندر وہ سانپ اپنا وار پورا کر جائے گا۔ اب یہ بہت پریشان ہوا اور درویش کے پاؤں پڑ کر کہنے لگا کسی طرح انہیں آپ راضی کریں، جتنا مال جتنی چیزیں وہ مجھ سے لینا چاہتے ہیں لے لیں، میرے سارے جانور، میرے سارے باغات، میری ساری سرداری لے لیں، میں فقیر ہو جاؤں گا، میں دنیا میں مسکین بن جاؤں گا، لیکن میرا وارث مجھ سے نہ چھینے، میرے بڑھاپے کی اولاد ہے اور اب میں اسی بیٹے کے بغیر کیسے زندہ رہوں گا؟ آپ ایسا کریں کہ ان سے کہیں بیٹے کے بدلے مجھے ڈس لیں، میں تو اپنی زندگی گزار بیٹھا ہوں، بس اس کی مناجات تھیں، اس کی فریاد تھی، اس کا ایک درد تھا اور وہ رو رہا تھا۔ وہ درویش بےتاب اور پریشان تھا، اب کیسے ہو، بار بار سر جھٹک رہے تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے اور سوچ رہے تھے کیا کریں اور کیسے کریں۔ کبھی کبھی بزرگ آسمانوں کو گھورتے اور کبھی اپنے سر کو زمین پر جھٹکا لیتے اور ان کے آنسو ٹپ ٹپ ٹپک رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مراقبہ میں چلے گئے اور بہت دیر مراقبہ میں رہنے کے بعد انہوں نے سر اٹھایا تو ان کے چہرے پر ایک سکون، طمانینت اور اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بولے کام ہو جائے گا۔